اسرائیل نے ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے ایران پر حملے جاری۔ حملے میں ایران کے جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف شامل۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملے کیے گئے۔ تہران کے متعدد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی، مغربی اور وسطی علاقوں پر حملوں کی تصدیق۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی شہید ہو گئے۔ ایران کی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فردون عباسی بھی شہید۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری افزودگی کے نظام کو نشانہ بنایا۔ نیتن نے ایران کے جوہری ہتھیاروں کو نشانہ بنایا۔ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے سے قبل واشنگٹن کو مطلع کیا تھا۔ اسرائیلی اداروں کے مطابق ایران سے جنگ کم از کم 2 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے، ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سید علی خامنئی نے کہا کہ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا کام انجام دیا۔ اسرائیل کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایران کی مسلح افواج اب صہیونی طاقت کو نہیں چھوڑیں گی۔ سائنسدانوں کے جانشین ان کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں، امریکہ کی جانب سے وضاحت سامنے آ گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں۔ اسرائیل نے ہم سے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کے لیے ضروری تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو امریکی مفادات کے اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ایران کے جوابی حملے کا خدشہ، اسرائیل میں ہائی الرٹ، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ شہریوں کو بم شیلٹر کے قریب رہنے کا مشورہ۔ بھارت میں ہولناک حادثہ، احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ، عملے سمیت 290 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایئر انڈیا کی پرواز احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے اڑان بھرتے ہی ڈاکٹرز کے ہاسٹل پر جا گری۔ طیارے میں 2 پائلٹ، عملے کے 10 ارکان، 53 برطانوی، 1 کینیڈین، 7 پرتگالی شہری موجود تھے۔ حادثے کا شکار ایئر انڈیا کی پرواز میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی سوار تھے۔ طیارہ گرنے کی آواز دور دور تک سنی گئی، طیارے کے پرزے بکھر گئے، علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ امدادی سرگرمیاں جاری، ملبے سے متعدد لاشیں نکال لی گئیں۔ احمد آباد ایئرپورٹ جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا فضائی حادثے پر افسوس کا اظہار، کہا احمد آباد سانحین نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس مشکل گھڑی میں میری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ برطانوی بادشاہ چارلز، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر، روسی اور فرانسیسی صدور سمیت کئی عالمی رہنماؤں کا طیارہ حادثے میں افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارت میں طیارہ حادثے پر دل غمزدہ ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے آج ایک افسوسناک حادثے کی خبر سن کر دل دکھی ہوا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بھی اظہار افسوس، سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات، 2 طرفہ تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور UAE کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق، پاکستان میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے اور عالمی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا امن و استحکام کی کوششوں پر زور، وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے امارات کے تعاون اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ پانی PTI کی مشاورت اور منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا، علی امین گنڈاپور کا 2 ٹوک اعلان، کہا بجٹ کے موقع پر بھی بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، صرف آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بجٹ پیش کر کے اسمبلی اراکین کی بحث شروع کرائی جائے گی۔ سندھ کابینہ کا بجٹ اجلاس آج صبح 9 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب، مراد علی شاہ سپہر 3 بجے سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ سندھ کے نئے مالی سال کا بجٹ 3000 ارب روپے سے زائد کا ہوگا۔ سندھ حکومت کا آئندہ مالی سال کا ترقیاتی پروگرام تیار، صوبائی ترقیاتی پروگرام میں 520 ارب، ضلعی ترقیاتی بجٹ پر 55 ارب روپے رکھے گئے۔ GTV نیوز نے بجٹ کی کاپی حاصل کر لی۔